آج پوری دنیا میں آپ کو 1857 کے بعد کی چھپی ہوئی تو اردو کی کچھ کتابیں مل جاتی ہے، مگر 1857 سے پہلے 550 سال کی تاریخ میں ہاتھ سے لکھی گئی اردو کی کوئی کتاب ہی نہیں ملتی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کتابوں کو آسمان کہا گیا یا زمین نکل گئی؟ تو دوستو، اردو زبان کی اس دردناک تاریخ کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، اور مزید ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے اس پر کمنٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی جانب۔ آپ کو معلوم ہے کہ اردو زبان کو شروع کرنے کا حکم حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کس دور میں تھے؟ سن 1300 کے آس پاس، یعنی اردو کو شروع ہوئے تقریباً 750 سال ہو چکے ہیں۔ تاریخی طور پر ہمیں یہ معلوم ہے کہ ٹیپو سلطان نے بھی اردو زبان کی سرپرستی کی تھی۔ مرزا دبیر اور مرزا انیس کے مرثیے 1750 کے آس پاس کے ہیں، جو آج بھی محرم کی مجلسوں میں پڑھے جاتے ہیں۔ انگریزوں نے 1801 میں فورٹ ولیم کالج میں اردو کالج قائم کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اردو اپنے آغاز سے لے کر 1857 تک تقریباً 550 سال پرانی اور مستند زبان بن چکی تھی، جس میں اعلیٰ ترین کلام، تاریخ، شاعری اور ادب اپنی معراج کو پہنچ چکا تھا۔ مرزا غالب اور میر تقی میر کا دور بھی 1857 کے آس پاس کا ہی ہے۔ 1300 سے لے کر 1857 تک اردو زبان میں پوری تاریخ اسلام، قرآن و حدیث و تفسیر اور دیگر معاشرتی علوم مسلمانوں کو پڑھائے جاتے رہے۔ تقریباً ہزاروں لاکھوں کتابیں ان 550 سالوں میں لکھی گئی ہوگی۔ ذرا غور کریں، یہ لاکھوں کتابیں آج کہاں غائب ہو گئی؟ یہ ہماری تاریخ کا ایک ایسا دردناک پہلو ہے کہ جس کی تاریخ ہی مٹا دی گئی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے لاکھوں کی تعداد میں اسلامی کتب، جس میں عربی، فارسی اور اردو کی لاکھوں قیمتی ہاتھ سے لکھی ہوئی دستاویزات تھی، کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ آج پوری دنیا میں آپ کو 1857 کے بعد کی چھپی ہوئی تو اردو کی کچھ کتابیں مل جاتی ہے، مگر 1857 سے پہلے 550 سال کی تاریخ میں ہاتھ سے لکھی گئی اردو کی کوئی کتاب ہی نہیں ملتی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کتابوں کو آسمان کہا گیا یا زمین نگل گئی؟ جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں سے جو انتقام لیا، اس میں پوری اسلامی تہذیب کو ہی جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ ہزاروں علماء اور اشرافیہ کو قتل کیا گیا، مدرسے تباہ کیے گئے، لاکھوں کتابیں جلائی گئی، اور اس ظلم کی تاریخ لکھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ انگریزوں کے دور میں تو پوری ہندوستان میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلم کو تحریر کر کے کوئی کتاب لکھ سکتا۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس ظلم کو ہوتے دیکھا، وہ چند سالوں میں اس دنیا سے گزر گئے۔ آنے والی نسلوں نے صرف انگریزوں کی غلامی دیکھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی بات پر آنسو بہاتے تھے کہ وہ علم کے موتی وہ کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ عیسائیوں نے اندلس میں مسلمانوں کی لکھی ہوئی سائنسی کتابوں کا ترجمہ تو کر لیا، مگر ہندوستان میں اردو زبان کو مکمل تباہ کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اردو زبان میں ہاتھ سے لکھی ہوئی پرانی کتب کسی کتب خانے میں
عجائب گھر میں یا کسی کی ذاتی لائبریری میں ایک آدھے رکھی ہو، مگر انتہائی تلاش کے باوجود مجھے ذاتی طور پر 1857 سے پہلے لکھی گئی اردو کی کوئی کتاب آج تک نہیں ملی، اور قوم کو اس ظلم کا احساس ہی نہیں ہے۔ آج اردو زبان اس ظلم کے باوجود بھی عالم اسلام کی دوسری بڑی نمائندہ زبان ہے۔ بنگلہ دیش سے لے کر ہندوستان، پاکستان، افغانستان، سری لنکا اور اب خلیج کے تمام ممالک میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ زبان ظلم کی حد تک رسوا کی جا رہی ہے۔ زبانیں بھی پلدار درختوں اور باغیچوں کی طرح ہوتی ہے، ان کی آبیاری کی جائے تو پھلتی پھولتی ہے، اپنی خوشبو اور پھل دیتی ہے، ورنہ اجڑنے لگتی ہے اور آخر میں سوکھ کر مر جاتی ہے۔ ہمارے پاس اب جو اردو باقی ہے وہ صرف 1857 سے لے کر آج تک کی ہے۔ 1947 کے بعد جو بچی کچی اردو زبان ہمارے حوالے کی گئی، ہم اس کا بھی حق نہ ادا کر سکے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جدید اصطلاحات کی بھی اردو میں ترجمہ نہیں کی گئی، لہٰذا انگریزی کے محتاج رہے، حالانکہ تمام حکومتی معاملات اور معاشرتی علوم بہت آسانی کے ساتھ اردو زبان میں چلائے جا سکتے تھے۔ دنیا کی تمام قوموں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنی اپنی زبانوں میں ترجمہ کر کے اپنی قوم کو اپنی ہی زبان میں تعلیم دی ہے، روسی ہو یا چینی، ترک ہو یا عرب، ایرانی ہو یا ہسپانوی۔ کسی کو یہ شکایت نہیں ہے کہ ان کی قومی زبان سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں مجبور و مسکین ہے۔ ہمیں یاد رہے کہ اپنے بچپن میں ہمارے اسکول میں کلاس 1، 2 اور 3 وغیرہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ جماعت اول، دوم، سوم، چہارم اور پنجم ہوتے تھے۔ 80 کی دہائی کے بعد تو اردو زبان کو پاکستان میں مکمل طور پر یتیم کر دیا گیا۔ اب اردو کو عزت دینا تو دور کی بات، اسے سرکاری طور پر سر بازار رسوا کیا جاتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے مگر شاہراہ دستور نہیں۔ اردو لکھنا تو دور کی بات، یا رومن اردو ہے یا اردو میں انگریزی۔ کسی بھی قوم کا عروج و زوال اور دنیا میں اس کی عزت و غیرت اس کے زر مبادلہ کے ذخائر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ کس قدر اپنی تاریخ، نظریے، روایات، اقتدار، زبان، ثقافت اور تہذیب کے معاملے میں حساس ہے۔ ہر عظیم قوم میں آپ یہ خوبی پائیں گے، اور ہر خوار قوم ان سے محروم ہوگی۔ جو قوم اپنی تاریخ گم کر بیٹھے، اپنی زبان کو ترک کر دے، پھر چاہے کتنی مالدار ہی کیوں نہ ہو، اس کی نصیب میں صرف ذلت و رسوائی ہی ہوتی ہے۔ انگریزی زبان سے ہمارا رشتہ صرف غلامی کا ہے۔ ریاست مدینہ دنیا کی سب سے مسکین اور غریب ترین ریاست تھی، مگر دنیا کی سب سے زیادہ معزز، غیرت مند، دلیر اور عدل و انصاف کی حامل ریاست۔ ریاست مدینہ کا مطلوبہ معیار زندگی بلند کرنے کی بجائے معیار انسانیت کو بلند کرنا تھا۔ اپنی تاریخ، زبان، تہذیب و تمدن، اخلاقیات اور روایات کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی مال و دولت کی ضرورت نہیں، صرف نیت و غیرت و حکمت چاہیے۔ اگر اردو ہم سے گم ہو گئی تو سمجھو سب کچھ ہم سے گم ہو گیا۔ اردو ایک زبان نہیں، ہماری غیرت، ہماری شناخت اور ہماری دین و تہذیب و تمدن کی محافظ ہے۔ انگریزی ضرور سیکھیے، مگر یہ کس بدبخت نے کہا ہے کہ اردو کو تباہ کر دے؟ انگریزی کی ضرورت ہمیں فی الحال صرف سائنس و ٹیکنالوجی کے لیے ہے۔ اردو کو یہاں پلنے پھولنے کی ضرورت ہے، ورنہ ریاست و عدالت و حکومت کا تمام کام اردو زبان میں کیا جا سکتا ہے۔ جس دن آپ یہ دیکھیں کہ ریاست پاکستان کا پورا نظام اردو زبان میں چلایا جانے لگا ہے، اس دن
آپ یہ سمجھ لیں کہ صحیح معنوں میں آزاد اور غیرت مند حکمران آج اس ملک کو ملے ہیں۔ غلاموں، بے شرموں، بے غیرتوں اور ملکہ کی نوکروں کے نصیب میں یہ سعادت ہی نہیں ہے۔ تو یہ تھی اردو زبان پر ایک چھوٹی سی ڈک۔